ہلو السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، مجھے ہے نا بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ IFRS اور IAS پہ کوئی ویڈیوز بنائیں اور اس کو ایزی وے میں ایزی وے میں کیسے انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی طرف موو کرنے سے پہلے میں نے یہ پلان کیا کہ ہم پہلے بیسک ویڈیوز بناتے ہیں اس کے اوپر کے اکاؤنٹنگ کے بیسک کنسیپٹس کے اوپر، پھر ہم اس کے بعد موو کریں گے IAS اور IFRS کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ میری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے۔ یہ تو بالکل بیسک ڈیفینیشن ہے اور ہر کسی کو پتہ ہوگی۔ یہ فائل بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا، اگر کسی کو چاہیے ہوگی تو وہ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ Accounting is the information system that identify, record and communicate the economical event of any organization to interested user۔ اکاؤنٹنگ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو ریکارڈ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی اپنا جو ٹرانزیکشن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، ریکارڈ کر سکیں، تاکہ وہ کمیونیکیٹ کر سکے جو ہمارے اکاؤنٹنگ ڈیٹا کے یوزرز ہیں، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے یوزرز ہیں، وہ اس سے ڈیسیژن میکنگ کر سکے۔ اب اس کو اس نے بریک ڈاؤن کیا ہے ڈفرینس۔ اس میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں آئیڈینٹیفائی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا اس کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں۔ کلاسیفائی کا مطلب یہ ہے کہ بزنس میں بہت ساری ٹرانزیکشن ہو رہی ہوں گی اور ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہے اس کی نیچر کیا ہے، یہ انکم کی ہے، ایکسپینس کی ہے یا کسی اور وجہ سے کریٹ ہوئی ہے۔ تو اس کے جو بھی نیچر ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں۔ کلاسیفائی کے بعد دوسرا جو اسٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے بک کیپنگ کا۔ بک کیپنگ کو ریکارڈنگ کہتے ہیں۔ ریکارڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے اپنے لیجر یا جرنل میں ریکارڈ کرتے ہیں۔ ریکارڈ کے بعد جب ہم اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تک جاتے ہیں تو وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ مین کہ اکاؤنٹنگ بیسیکلی شروع ہوتی ہے ٹرانزیکشن سے اور اینڈ ہوتی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہ۔ تو نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں۔ نیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کی باڈیز ہیں یہاں پر، اس میں سب سے پہلے تو آتا ہے FASB، فائنینشیل اکاؤنٹنگ اینڈ اسٹینڈرڈ بورڈ، جو کہ بیسیکلی گیپ کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں، جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل۔ جبکہ دوسرا اینڈ دی موسٹ یوزیبل کہہ لیں اور مشہور کہہ لیں تو وہ ہے IFRS، انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ بناتا ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ۔ تو اس میں پہلے IAS ہوتے تھے، انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ، اب جو اپڈیٹڈ آ رہے ہیں وہ IFRS آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ ہے، یہ بیسیکلی جو فائل ہے وہ ایجپٹ کی ہے، تو اس وجہ سے ایجپٹ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز لکھا ہوا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پاکستان کے بھی کچھ اسٹینڈرڈ ہیں، پر مین کہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے تو اس نے اسلامک اسٹینڈرڈ کچھ نکالے ہوئے ہیں، تو اس حساب سے وہ اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم UAE کی بات کریں تو وہ اپنے کچھ اسٹینڈرڈس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں۔ اگر ہم آسٹریلیا کی بات کریں تو آسٹریلیا میں بھی مطلب کہ ان کے اپنے FRAS جو ہے نا IFRS وہ موڈیفائڈ ہیں تھوڑے۔ تو اس طرح ہر کنٹری اپنی یوزیج کے حساب سے موڈیفائی کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اکاؤنٹنگ سائیکل کی بات کرتے ہیں تو اکاؤنٹنگ سائیکل میں 8 سے 9 اسٹیپس ہیں، کچھ میں 8 اسٹیپس ہیں، کچھ میں 9 اسٹیپس ہیں کچھ بکس میں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے انالائز دی بزنس ٹرانزیکشن، جو بھی بزنس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کو ہم نے انالائز کرنا ہے۔ انالائز کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہوتا ہے جرنلائز دی ٹرانزیکشن۔ جرنلائز دی ٹرانزیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو جرنل لیجر میں ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس ٹرانزیکشن کو اٹھا کر جو اس کا لیجر اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں ہم پوسٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہو گیا۔ تھرڈ پوائنٹ کے بعد ہم ٹرائل بیلنس پریپیئر کرتے ہیں۔ ٹرائل بیلنس آل ہمارے جو نیچرز کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ 4 نمبر پہ ٹرائل بیلنس۔ 5 نمبر پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ٹرائل بیلنس کے بعد بھی کچھ ایسی ایڈجسٹنگ انٹریز ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے ڈیفر ہو گئے، اکرول ہو گئے، ان کی ہم نے کچھ انٹریز پرفارم کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو ٹرائل بیلنس ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس۔ جب ہم انٹریز پرفارم کر لیتے ہیں 5 نمبر پہ تو ہمارے پاس 6 نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس۔ ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس کے بعد ہم ہم اپنی اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں۔ اگر ہم اسٹیٹمنٹس کی بات کریں تو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس کے 5 کمپوننٹ ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے بیلنس شیٹ، اس کے بعد آتا ہے انکم اسٹیٹمنٹ۔
انکم اسٹیٹمنٹ کے بعد آتا ہے اسٹیٹمنٹ آف چینج آف ایکویٹی. چینج آف ایکویٹی کے بعد آتا ہے ہمارا نوٹس ٹو دی اکاؤنٹ. تو ہم یہ ساری اسٹیٹمنٹ پریپیئر کر کے اس کے بعد ہم جرنلائز کرتے ہیں پوسٹ کلوزنگ انٹریز کو, اس کے بعد پریپیئر کرتے ہیں پوسٹ کلوزنگ ٹرائل بیلنس. جب ہم اپنا ایئر کلوز کر لیتے ہیں تو ہم ایک ٹرائل بیلنس جو بناتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پوسٹ کلوزنگ ٹرائل بیلنس. ٹھیک ہے, ہم آگے موو کرتے ہیں. جب ہم آگے موو کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو جسے ہم کہتے ہیں بیلنس شیٹ. بیلنس شیٹ ہم نے دیکھی ہوگی, اس میں ملینز آف ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. تو ملینز آف ٹرانزیکشن ہوتی ہیں تو ہم ان کو جب ہم بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں تو بیلنس شیٹ ٹوٹلی بیسڈ ہوتی ہے ایسیٹس از ایکول ٹو لائبلٹیز پلس آنر ایکویٹی. جو ہمارے ایسیٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, بزنس ایسے ہمارے ریسورس ہوتے ہیں جن کو بزنس اون کرتا ہے. مین کہ اب اگر ہم یہاں پر ایسیٹس کی ڈیفینیشن کی بات کریں, ایسیٹس آر دی ریسورسز آف بزنس اون. ایگزامپل آف ایسیٹس آر کیش, ہمارا کرنٹ ایسیٹ ہے, اور اس کے بعد اکاؤنٹ ریسیویبل, کرنٹ ایسٹ اکوپمنٹ ہے, بلڈنگ ہے. پھر ہم یہ ہے نا فکس ایسٹ کی طرف موو کرتے جاتے ہیں, بلڈنگ ہے, سپلائز ہے, اس کے بعد انوینٹری ہمارا کرنٹ ایسٹ ہے. تو these are used to provide the future services and benefits. تو ایسٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے بزنس میں ہو, ہم اسے اون کریں اور ہم اس سے فیوچر میں کوئی نہ کوئی بینیفٹ حاصل کریں. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ یوز ہوتی ہے ایسٹس کی. ایسٹ کے بعد ہم دوسری ٹرم کے اوپر آتے ہیں. دوسری ٹرم ہماری ہے لائبلٹیز. لائبلٹیز کا مطلب ہوتا ہے which the business owes. The business usually borrow money to purchase merchandise on credit or account. The business is committed to pay the liabilities, debt and obligation. یہ بیسیکلی لائبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ ہماری obligation ہوتی ہیں, وہ ہم نے پے کرنی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے جو بھی ایکسپینسز کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہم کریڈٹ کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. تو کریڈٹ کے اوپر اگر ہم نے کوئی ایکسپینس کیا ہے تو ہم نے اس کی پے کرنی ہے, وہ ہمارے اوپر لائبل ہے. اسی طرح اگر ہم نے کوئی پرچیزنگ کی ہے ہمارے اپنے بزنس کے لیے, تو جو ہم نے پے کرنا ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے, وہ ہمارا ایکسپینس ہوتا ہے اور ہماری لائبلٹیز ہوتی ہے. ہمارا پرچیز کے اگینسٹ ہم نے جو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ ہماری لائبلٹیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آنر ایکویٹی کی. آنر ایکویٹی کیا ہوتی ہے؟ آنر ایکویٹی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کہ ایک بزنس مین اپنا جو پیسہ ہے بزنس میں لگاتا ہے بزنس کو چلانے کے لیے, اسے ہم کہتے ہیں آنر ایکویٹی. یہ میں نے بالکل سمپل ورڈنگ میں بتایا, لے مین ورڈنگ میں بتایا کہ آنر ایکویٹی کیا ہوتی ہے. اب بزنس میں ہم بزنس شروع کرتے ہیں, اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ہمارا اپنا پیسہ, ایک ہوتی ہے ہم نے جو لوگوں سے ادھار لیا ہوتا ہے. جو ہم نے اپنا پیسہ لگایا ہوتا ہے اسے ہم دیتے ہیں آنر ایکویٹی کا, اور جو ہم نے ادھار لیا ہوتا ہے لوگوں سے اسے ہم نام دیتے ہیں لائبلٹیز کا, وہ ہم نے پے کرنے ہیں. تو اس طرح یعنی کہ ہماری جو یہ ہے نا بیلنس ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے بزنس میں لائبلٹیز ادھار لیتے ہیں لوگوں سے, اور آنر ایکویٹی اپنا پیسہ لگاتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ اور ہم ان دونوں سے پرچیز کرتے ہیں بزنس کے ایسیٹس تاکہ ہم اس کو رن کر سکیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آنر ایکویٹی میں اگر ہم پڑھیں تو کلیم ڈیٹ آئدر کرنٹ لائبلٹیز اینڈ دی اونر فائنڈ آؤٹ دی واٹ بلونگ ٹو دی اونر, کریڈٹ کلیمز. یہ اسی طرح انہیں کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ جو مین کے اونر کا جو بھی پیسہ بلونگ کرتا ہے تو وہ اس کی اونر ایکویٹی شمار ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لسٹ آف اکاؤنٹس, اسے ہم چارٹس آف اکاؤنٹس بھی کہتے ہیں. اس کے اوپر ہم فردر ڈسکشن کریں گے اپنے نیکسٹ پارٹ میں. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا بہت ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے ساتھ, نئی ویڈیوز کے ساتھ اور نئے کانسیپٹس کے ساتھ. جزاک اللہ.